السلام علیکم میرے پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کو وہ رات کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جس رات کا انتظار فرشتے بھی کرتے ہیں، جس رات اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی رات ہو کہ آپ سجدے میں جائیں، آنکھوں میں آنسو ہوں اور اللہ آپ سے خود فرمائے، اے میرے بندے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ آج کی رات وہی رات ہے، 12 ربیع الاول کی رات۔ آج میں آپ کو 2 ایسے نفل بتاؤں گی، جو صرف 2 نفل میں قسم کھا کر نہیں کہہ رہی، میں حدیث کا حوالہ دے کر کہہ رہی ہوں کہ جب محبت کے ساتھ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر یہ 2 نفل پڑھے جاتے ہیں نا، تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس عمل کو کیا اور انہوں نے کہا کہ ہماری سالوں پرانی دعائیں قبول ہو گئیں۔ کسی کو اولاد نہیں مل رہی تھی، کسی کا رزق بند تھا، تو کوئی قرض میں ڈوبا ہوا تھا، کوئی بیماری سے تنگ تھا۔ لیکن ایک شرط ہے، ویڈیو کو سچ میں سکپ مت کرنا، کیونکہ اس عمل کا یہ ایک خاص طریقہ، ایک خاص نیت اور ایک خاص دعا جو میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی، اگر آپ نے وہ دعا نہ سنی تو آپ کے یہ 2 نفل ادھورے رہ جائیں گے۔ تو دل کے کانوں سے سنیں اور آج کی رات کو معمولی رات مت سمجھیں۔ میرے پیاروں، ہم نے بہت سی راتیں دیکھی ہیں، شب برات دیکھی، شب قدر دیکھی، ہر رات کی اپنی اپنی فضیلت ہوتی ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی رات کی فضیلت ہی کچھ اور ہے، کیونکہ شب قدر میں قرآن اترا اور 12 ربیع الاول میں صحابہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اترے۔ جس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس رات آمنہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں نور ہی نور تھا، پورا مکہ روشن ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا اندھیروں میں تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، غریبوں پر ظلم ہوتا تھا۔ اس رات اللہ نے رحمت للعالمین کو بھیج کر اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیا۔ تو جو شخص اس رات خوشی مناتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو کیا اللہ اس کی جھولی خالی رکھے گا؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھیں، یہ عمل کسی جادو یا ٹونے کا نہیں ہے، یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور جہاں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے نا، وہاں اللہ کی رحمت خود چل کر آتی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس خاص عمل کی طرف جس کے لیے آپ بے چین ہیں۔ یہ عمل آپ نے 12 ربیع الاول کی رات عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ تہجد کے وقت کریں، اگر نہ ہو سکے تو عشاء کے بعد کسی بھی وقت تنہائی میں کر لیں۔ سب سے پہلے اچھے سے وضو کریں، ایسا وضو جیسے آپ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ نیت میں 2 رکعت نفل نماز شکرانہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ آپ نے اس طرح نیت کرنی ہے۔ پہلی رکعت کا طریقہ: الحمد شریف کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد پڑھیں، پھر 1 بار سورہ کوثر پڑھیں پوری۔ دوسری رکعت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے الحمد شریف کے بعد 3 بار سورہ اخلاص اور پھر 1 بار سورہ علم نشرح لک صدرک پڑھیں۔ یہ بھی پوری سورت آپ نے پڑھنی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورہ علم نشرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے اتری ہے۔ اس رات اس کو پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ جب آپ سلام پھیریں تو اسی جگہ بیٹھ رہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب 11 بار آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 7 بار یا حبیب یا رسول اللہ دل سے کہنا ہے،
3، اس کے بعد سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جا کر اپنی زبان سے نہیں، اپنے دل سے اللہ سے بات کرنی ہے۔ سجدے میں یہ دعا پڑھیں، میں آپ کو لفظ با لفظ بتا رہی ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیں۔ اے اللہ، جب سجدے میں چلے جائیں تو آپ نے بولنا ہے اے اللہ، اس مبارک رات کے صدقے جس میں تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اے اللہ اس رات کے صدقے میری یہ دعا قبول فرما۔ اے اللہ، میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اے اللہ، مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے معاف کر دے۔ میری اپنی حاجت پھر اپنی حاجت مانگے۔ یہاں میں آپ کو ایک راز بتاؤں، دعا مانگتے ہوئے یوں نہ کہیں کہ اگر تیری مرضی ہے تو دے دے، بالکل بھی یہ نہیں بولنا آپ نے، بلکہ یقین سے مانگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے مانگو تو یقین سے مانگو کہ اللہ ضرور دے گا۔ اس طرح سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ آپ رو کر مانگیں اور رونا نہ آئے تو آپ رونے جیسی شکل بنا لیں، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے کے آنسو بہت پسند ہیں۔ آپ ایک مظلوم ترین انسان بن جائیں اور رو رو کے اللہ سے دعا مانگیں۔ اس کے بعد سجدے سے اٹھ کر 100 بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ یہ ہے مکمل عمل۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ میں نے خود کتنے لوگوں کو یہ عمل کرتے دیکھا ہے جو اس رات روئے، گڑ گڑائے، اور اگلے سال وہی لوگ 12 ربیع الاول پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا، کیونکہ یہ میلاد کی رات ہے۔ اس رات اللہ اپنے بندوں کو خالی نہیں لوٹاتا، خاص طور پر جب وہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر مانگیں گے۔ آخر میں 2 باتیں غور سے سن لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس عمل کے ساتھ ساتھ 12 ربیع الاول کے دن کا روزہ بھی رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر روزہ نہ رکھ سکیں تو کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، صدقہ کر دیں، کیونکہ شکر کا بہترین طریقہ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ دوسری بات، اس رات کو لائٹنگ، نعتوں اور شور میں ضائع مت کریں۔ محفل میں ضرور جائیں، لیکن یہ 2 نفل تنہائی میں ضرور پڑھیں، کیونکہ جو راز تنہائی میں اللہ سے مانگا جاتا ہے نا، وہی قبول ہوتا ہے۔ اور ہاں، اگر آپ کو یہ عمل پسند آیا ہو، اگر آپ کے دل کو ذرا سا بھی سکون ملا ہو، تو اس ویڈیو کو اپنے ان پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو پریشان ہیں۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی تقدیر بدل جائے اور اس بات کا ثواب آپ کو بھی ملے۔ اور نیچے کمنٹ میں ایک بار دل سے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ کتنے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ویڈیو دیکھی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی آن کر دیں تاکہ میلاد نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی خاص وظائف آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ آپ سب کی جائز دعاؤں کو اس مبارک رات کے صدقے ضرور قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔